اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جانب سے اور گراف ایجنسی کی جانب سے تمام امت مسلمہ کو ولادت باسعادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بہت مبارکباد، کیونکہ آج کا دن منسوب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی، لہٰذا ایک روایت جو کہ خلقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے جناب رسالت مآب کا نور آسمان اور زمین، عرش و کرسی، لوح و قلم، بہشت و دوزخ کی خلقت اور تمام پیغمبروں کی پیدائش سے 4,24,000 سال پہلے پیدا کیا۔ پھر اسی نور کو پروردگار عالم نے مقدس حجابات میں رکھا۔ سب سے پہلے نور محمد کو حجاب قدرت میں 12,000 سال رکھا، تو یہ نور اس حجاب میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا رہا۔ پھر حجاب عظمت میں 11,000 سال رکھا، اس میں سبحان عالم السر کہتا رہا۔ پھر حجاب منت میں 10,000 سال رکھا، جس میں یہ نور مقدس سبحان من ہوا قائم لا یلہو کہتا رہا، اور 9,000 سال حجاب رحمت میں جگہ دی، اس میں سبحان رفیع الاعلیٰ کہتا رہا، اور 8,000 سال حجاب سعادت میں رکھا، وہ سبحان من ہوا دائم لا یسہو کہتا رہا۔ پھر حجاب کرامت میں 7,000 سال رکھا، وہاں یہ نور مقدس سبحان من ہوا غنی لا یفتقر کہتا رہا۔ پھر حجاب منزلت میں 6,000 سال رکھا گیا، وہاں یہ نور سبحان العلیم الکبیر کہتا رہا۔ پھر حجاب ہدایت میں 5,000 سال رکھا، جس میں یہ نور سبحان ذی العرش العظیم کا وظیفہ پڑھتا رہا۔ پھر 4,000 سال حجاب نبوت میں رکھا گیا، اس میں نور محمد سبحان رب العزت عما یصفون پڑھتا رہا۔ پھر اس کو 3,000 سال حجاب رفعت میں مقیم کیا، اس میں یہ نور مقدس سبحان ذی الملک والملکوت پڑھتا رہا۔ پھر 2,000 سال حجاب ہیبت میں رکھا، اس میں یہ نور سبحان اللہ وبحمدہ کہتا رہا۔ پھر 1,000 سال حجاب شفاعت میں رکھا گیا، اس میں یہ نور سبحان ربی العظیم وبحمدہ پڑھتا رہا، اور اس کے بعد حضرت کا نام مبارک لوح پر ثبت فرمایا، 4,000 سال تک وہ لوح پر چمکتا رہا۔ پھر حضرت کا نام اطہر عرش پر ظاہر کیا اور ساقی عرش پر ثبت فرمایا، وہاں یہ نور 7,000 سال تک نور افشانی کرتا رہا۔ اسی طرح وہ نور رفعت و جلال کے ساتھ گھومتا رہا، یہاں تک کہ خدا نے اس کو پشت آدم میں جگہ دی۔ پھر وہ منتقل ہوتا ہوا صلب نوح میں پہنچا، اس طرح وہ ایک کے بعد دوسرے طاہر صلبوں میں منتقل ہوتا رہا، اور خدا نے اس کو صلب عبداللہ میں جگہ دی اور 6 کرامت عطا فرمائی۔ اس کو پیراہن خوشنودی پہنایا، ردائے ہیبت سے آراستہ کیا، تاج ہدایت اس کے سر پر رکھ اس کو رفعت بخشی، اور اس کے بدن کو جامہ رفعت پہنایا، اور محبت کا کمر بند ان کی کمر میں باندھا، اور نالین خوف اور بیم کی پاؤں میں ڈالی، اور عصائے منزلت ہاتھ میں دے دیا، اور پھر وحی کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کے پاس جاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس پیراہن کی خوشنودی کو 6 جوہروں سے آراستہ کیا۔ ایسی خوبصورتی اور خصوصیات رسول سے پہلے نہ کسی نبی کو میسر تھی، نہ کبھی اور کسی کو میسر ہوگی۔ کیا فرمایا، جو خوشنودی پیراہن تھی وہ کیسی تھی؟ کہا اس کی لمبائی یاقوت کی تھی، اس کی آستینیں مروارید کی تھی، اس کے دامن بلو زرد کے تھے، اس کے بغل کے ٹکڑے زبرجد کے تھے، اس کا گریبان مرجان سرخ کا، اور گریبان کے چاک نور پر پروردگار عالم کے بنے ہوئے تھے۔ خدا نے آدم کی توبہ رسول کی اسی پیراہن سے قبول فرمائی، اور اس کی برکت سے یوسف کو یعقوب سے ملایا، اور اسی پیراہن کی برکت سے یونس کو اس کی کرامت کے سبب مچھلی کے شکم سے نجات دی، اور اسی پیراہن کی برکت سے ہر پیغمبر نے تکلیف اور مصیبت سے نجات پائی، اور وہ پیراہن کوئی اور نہ تھا، پیراہن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اتنے خوبصورت نور مجسم کی اور ہمارے آپ کے رسول کی ولادت باسعادت کی میری جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔